پھر میں نے اپنے عشق کو پا لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب چادر کو میرے سر پر آئے ہوئے تقریباً 2 سال ہوئے تھے۔ چادر میرے لیے حصار تھی، یہ میرے لیے ایک ہتھیار ثابت ہوئی۔ یہ چادر جس نے مجھے سر سے پاؤں تک مکمل ڈھانپا ہوا تھا، ان نامحرموں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتی تھی۔ مجھ سے کچھ بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتے، اور یہ بات میرے لیے فخر کا باعث تھی۔ میری کلاس فیلوز مجھے اسلامی لڑکی کے نام سے پکارتی تھی۔ جب بھی کوئی میرے حجاب پر تنقید کرتا تو میری دوستیں کہتی کہ یہ اسلامی لڑکی ہے، اسے کرنے دو۔ کالج سے تھکی ہاری میں گھر لوٹی اور حسب معمول موبائل فون پکڑا اور سٹیٹس چیک کرنے لگی۔ خواہر معصومہ نے اپنی ایک سند کی تصویر سٹیٹس پر لگائی ہوئی تھی، جس سے مجھے بھی شوق ہوا کہ میں آن لائن کورسز میں شرکت کروں اور اسلامی تعلیمات زیادہ سے زیادہ حاصل کروں، اور خدا بھی چاہتا تھا کہ وہ مجھے جہالت سے نکال کر علم کی جانب لے آئے۔ ہاں، میں جاہل ہی تھی۔ تب میں نے سوچا کہ میں پڑھ رہی ہوں، اس لیے جاہل نہیں ہوں۔ میں سمجھی کہ میں باشعور ہوں، اسی لیے جاہل نہیں ہوں۔ میں سمجھی کہ میں کتب کا مطالعہ کرتی ہوں، اس لیے جاہل نہیں ہوں۔ میں نے سوچا کہ کلاس میں لڑکیاں مجھ سے اسلام کے متعلق سوال کرتی ہیں اور میں سب کا جواب دیتی ہوں، پھر بھلا میں کیسے جاہل ہو سکتی ہوں؟ میں جاہل ہی تھی، کیونکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بھول چکی تھی: جو کوئی وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ میرے پاس سب کچھ تھا، مگر میرے پاس نہ تو امام زمان علیہ السلام کی معرفت تھی، نہ ہی میرے پاس امام زمان علیہ السلام تھے۔ میں جہالت کی موت کی طرف جا رہی تھی، مگر میرے خدا نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے علم عطا کیا۔ خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا، ایک دفعہ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو 3 بج رہے تھے۔ موبائل فون پکڑا اور فرینڈز کے سٹیٹس چیک کرنے لگی تو اچانک خواہر فرشتے کا سٹیٹس میرے سامنے آیا: بہترین ریت وہ ہے جو صبح اٹھ کر اپنے امام کو سلام کرے۔ میرے اندر سوال اٹھا کہ کیا میں بہترین ریت میں شامل نہیں ہوں؟ پھر بہترین ریت میں شامل ہونے کے لیے لیٹے ہی لیٹے وقت کے امام کو سلام کرنے لگی۔ پھر یہ میرا معمول بن گیا، ہر روز اذان فجر سے پہلے اٹھتی اور وقت کے امام کو سلام کرتی۔ اس طرح محبت مہدی کی ایک کلی میرے دل کے گلشن میں کھلی، جو بعد ازاں پھول بن گئی، جس کی خوشبو میری روح کو معطر کرنے لگی۔ خدا کی کرم سے میں اسلامک کورسز میں عید ہو گئی اور پورے ذوق و شوق سے کورس کرنے لگی۔ خانم رباب ہمیں درس دیتی تھی، ان کے پڑھانے کا انداز بہت بہترین تھا، ان کی گفتار، ان کا کردار، سب کچھ بہت اچھا تھا۔ وہ عاشقہ امام مہدی علیہ السلام تھی، مجھے ان پر بہت رشک آتا۔ ان کی ہر بات میں امام زمان علیہ السلام شامل ہوتے، ان کی پروفائل فوٹو، ان کے سٹیٹس سب امام علیہ السلام کے متعلق ہوتے، جو علم کے تشنا لوگوں کو سیراب کرتے تھے۔ ان کی باتیں میرے دل کو سکون بخشتی تھیں۔ اور پھر یوں ہوا کہ جب میرے سلام کا جواب وقت کے امام مہدی علیہ السلام دینے لگے تو میرے چاروں طرف سلامتی ہی سلامتی ہو گئی۔ میں جو پہلے لیٹ کر انہیں سلام کیا کرتی تھی، اب ادب سے کھڑی ہوتی اور قبلہ کی جانب رخ کر کے ان کی خدمت میں سلام عرض کرتی۔ محبت کی ایک چنگاری جو میرے دل میں اٹھی تھی، وہ ہر وقت مجھے چین نہ لینے دیتی۔ میں ہر وقت اپنے محبوب کو تلاش کرتی جو میری نظروں سے پوشیدہ تھے۔ جب بھی کوئی کتاب کھولتی تو سب سے پہلے فہرست میں چیک کرتی کہ میرے امام، میرے آقا امام زمان علیہ السلام کا ذکر کہاں ہے، پھر اسے پڑھتی اور عمل کرنے کی کوشش کرتی۔ مجھے ان کی یاد سکون بخشتی تھی، ان کا نام لینا میرے لیے شفا بن چکا تھا، مگر ابھی میرا شمار جاہلوں میں ہوتا تھا کیونکہ مجھے وقت کے امام کی معرفت نہ تھی۔ پھر خدا نے چاہا کہ مجھے وقت کے امام کی معرفت سے نوازے، تو ہر روز میرے سامنے ایسے الفاظ آتے جو میرے دل میں یوسف زہرا کی محبت میں اضافہ کر دیتے۔ ابو نصر جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک خدمت گزار تھے، امام مہدی علیہ السلام کی غیبت سے پہلے امام عسکری علیہ السلام ہمارے 11ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام مہدی علیہ السلام نے ان سے سوال کیا: کیا مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں، آپ میرے مولا و آقا اور میرے مولا کے فرزند ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: میرا مقصد ایسی پہچان نہیں ہے۔ ابو نصر نے عرض کی: آپ ہی فرمائیں کہ آپ کا مقصد کیا تھا؟ امام نے فرمایا: میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری جانشین ہوں
اور خداوند عالم میری برکت کی وجہ سے ہمارے خاندان اور ہمارے شیعوں سے بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ ان کے متعلق جاننا، انہیں دیکھنا، ان کی آواز سننا میری اولین آرزو بن گئی، مگر ابھی میری نگاہیں ناپاک تھیں، اور بھلا یوسف زہرا کو ناپاک نگاہوں کے ساتھ دیکھا کیسے جا سکتا ہے؟ ابھی میری سماعت اس قابل نہ تھی کہ امام کے قدموں کی آہٹ کو سن سکے، بلکہ ابھی میں خود بھی اس قابل نہ تھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ پھر میں نے امام کے فرمان پر عمل کرنا شروع کیا۔ امام زمان علیہ السلام نے فرمایا ہے، ضروری نہیں کہ ہم آپ کو ملاقات کے لیے وقت دیں، آپ تہذیب نفس کریں، میں خود آپ کے پاس آؤں گا۔ اب مجھے اپنے نفس کو پاک کرنا تھا۔ میری نگاہیں جو پہلے روڈ پر چلتے جوانوں پر پڑتی تھیں اب جھکنے لگی، اور بھلا جب محبوب کہے کہ نظریں جھکا کر رکھو، پھر ہماری مجال کہ ہم نظریں اٹھائیں۔ میں نے یوسف زہرا کو دیکھنا تھا۔ میری جھکی آنکھیں میرے اندر نور پیدا کرنے لگی، اور وہ نور جب چمکتا تو میری روح کو اندر تک سیراب کر جاتا۔ میں ہر وقت اپنے محبوب سے گفتگو کرتی جیسے وہ میرے سامنے ہے۔ پھر یوں ہوا کہ جب آنکھیں بند کرتی تب وہ نور میرے سامنے آ جاتا۔ وہ عجیب سی روشنی تھی جسے کبھی پہلے میں نے محسوس نہیں کیا تھا۔ پہل جب میں سونے لگتی اور آنکھیں بند کرتی تو میری آنکھیں روشن ہو جاتی، گویا جیسے کسی نے میری آنکھوں کے سامنے کوئی لائٹ آن کر دی ہو، مگر جب آنکھیں کھولتی تو اندھیرے میں ڈوبے در و دیوار مجھے نظر آتے۔ پھر اکثر اوقات ایسا ہونے لگا، اس روشنی کو محسوس کرنے کے لیے میں آنکھیں بند رکھتی اور اس روشنی کو اپنے اندر اتارتی۔ اس کا آنا جانا مجھے پسند تھا۔ جب کبھی وہ نور میری آنکھوں کو روشن نہ کرتا تو میں دن بھر اپنے کیے گئے کاموں پر نظر دوڑاتی۔ پھر مجھے اپنی گناہ کا علم ہو جاتا، جس کی بنا پر میری آنکھیں روشن ہونے سے محروم رہ جاتی تھیں۔ خانم رباب کے سٹیٹس، ان کی باتیں میری تڑپ میں اضافہ کرتی تھی۔ وہ عاشق مزاج تھی، اور اس کی ایک چنگاری میرے اندر بھی اٹھی تھی۔ وہ میری محسنہ تھی۔ خدا انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور میرے امام زمان علیہ السلام کے ناصرین میں ان کا شمار کرے۔ میرے امتحانات قریب تھے اور میں اذان فجر سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتی، باوضو ہو کر وقت کے امام کو سلام کرتی اور بکس کو کھول کر بیٹھ جاتی، مگر جب موبائل پکڑا تو میرے سامنے کچھ الفاظ آئے۔ مفاتیح الجنان میں آیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام نے 3 بار سید رشتی سے فرمایا ہے، نافلہ نافلہ نافلہ، اس سے مراد نماز شب ہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ فرمایا عاشورہ عاشورہ عاشورہ، اس سے مراد زیارت عاشورہ ہے، اور 3 مرتبہ فرمایا جامعہ جامعہ جامعہ، اس سے مراد زیارت جامعہ کبیرہ ہے۔ اے وہ کہ جو دنیا میں راہ سے بھٹک چکا ہے، نماز شب، زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ کبیرہ پڑھے تاکہ اسے سیدھا راستہ مل جائے۔ مجھے سیدھے راستے کی تلاش تھی، اور میرے آقا میرے ہاتھ تھام کر مجھے سیدھے راستے پر چلا سکتے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور امام زمان علیہ السلام سے مخاطب ہوئی، میرا ہاتھ تھام لیجئے اور مجھے نجات دیجئے۔ یا مہدی علیہ السلام، میرا ہاتھ تھام لو اور مجھے اپنی راہ پہ چلاؤ، یا مہدی علیہ السلام۔ اور انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ہاتھ مجھے جائے نماز کی جانب لے گئے اور میں نماز شب ادا کرنے لگی۔ تب مجھے نماز شب ادا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، مگر چونکہ میرے امام کو نماز شب پسند تھی اور انہوں نے 3 مرتبہ سید رشتی کو نماز شب ادا کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے میں ذوق و شوق سے نماز ادا کرنے لگی۔ کبھی 6 رکعت تو کبھی 8 رکعت نماز ادا کرتی، پھر جائے نماز پر ہی بیٹھ کر خدا کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جاتی۔ وہاں محبت تھی، سکون تھا، اور کوئی مقناطیسی طاقت تھی جو مجھے جائے نماز سے نہ اٹھنے دیتی تھی، جبکہ میری کتابیں بیڈ پر کھلی پڑی رہتی تھیں۔ نماز شب آہستہ آہستہ میری روٹین کا حصہ بن چکی تھی، اور میں پہلی لڑکی تھی جس نے نماز شب ادا کرنے کا آغاز امتحانات میں کیا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو 3 بجے تھے، موسم سرما کا آغاز تھا اور ہر طرف خوفناک خاموشی تھی۔ میں نے بستر چھوڑا اور کھڑے ہو کر امام زمان علیہ السلام کو سلام کیا، پھر صحن کی جانب گئی اور وضو کرنے لگی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے آس پاس ہے۔ ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگی، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ پھر جیسے ہی وضو کیا تو قبلہ کی جانب منہ کیا اور پھر امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ اب پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے بہت قریب ہے۔ وہ کوئی روشنی تھی جو میرے ارد گرد تھی، مگر مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں دل میں بار بار یہی پڑھ رہی تھی، یا صاحب الزمان ادرکنی،
یا صاحب الزمان ادرکنی، اپنے کمرے میں آ کر نماز شب ادا کرنے لگی، مگر اب نماز ادا کرتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے میں موجود صوفے پر کوئی سبز عمامے والا شخص بیٹھا ہے۔ میں کانپ رہی تھی اور نماز مکمل کی بھی دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اب میں وہیں بیٹھ گئی اور وقت کے امام کی یاد میں آنسو بہانے لگی۔ یقیناً جس کی موجودگی کا احساس مجھے ہو رہا تھا وہ میرے امام زمان علیہ السلام ہی تھے، مگر میں ان کے دیدار سے محروم رہ گئی۔ سر کو سجدے میں رکھ کر میں روئے جا رہی تھی۔ خدایا خدایا، میرے وقت کے امام کو بھیج دے، ان کے بغیر یہ دنیا ویران ہے، میں اس دنیا میں سانس نہیں لے سکتی۔ خدایا مجھے میرے وقت کے امام چاہیے، مجھے میرے وقت کے امام چاہیے۔